ایک خراسانی شخص 60 سال سے مکہ مکرمہ میں رہتا تھا اور بڑا ہی عابد و زاہد اور امانت دار شخص تھا۔ دن قرآن کریم کی تلاوت اور رات تمام طواف کرنے میں گزارتا۔ لوگ اس کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے۔ ایک نیک شخص کی اس سے دوستی تھی۔ ایک مرتبہ اس نیک شخص نے کہیں سفر پر جانا تھا۔ اس نے اپنے خراسانی دوست کو 10,000 دینار امانت کے طور پر دیے اور سفر پر چلا گیا۔ جب سفر سے واپسی ہوئی تو پتہ چلا کہ اس خراسانی کا تو انتقال ہو چکا ہے۔ وہ نیک شخص خراسانی کے وارثوں کے پاس گیا اور اپنی امانت طلب کی۔ انہوں نے لاعلمی کا اظہار کیا کہ ہمیں نہیں معلوم۔ اب یہ نیک شخص مکہ مکرمہ کے علماء کے پاس حاضر ہوا اور اپنا واقعہ بیان کیا۔ علماء نے فرمایا ہمیں اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے مرحوم خراسانی جنتی ہوگا اور جنتیوں کی روحیں زمزم کنویں میں ہوتی ہیں، لہٰذا تم آدھی رات کے بعد زمزم کنویں کے اندر جھانک کر اس طرح آواز دینا، اے فلاں بن فلاں میری دی ہوئی امانت کہاں ہے؟ آپ کو جواب مل جائے گا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ 3 دن تک مسلسل کرتا رہا مگر زمزم کنویں سے جواب نہ آیا۔ اس نیک شخص نے دوبارہ علماء سے رابطہ کیا۔ علماء کرام نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور فرمایا ہمارا خیال ہے شاید وہ دوزخی ہو۔ اللہ اکبر۔ اب تمہیں یمن میں موجود برہوت نامی کنویں پر جا کر ایسا ہی کہنا ہوگا، کیونکہ اس میں جہنمیوں کی روحیں قید ہوتی ہیں اور وہ جہنم کے منہ پر ہے۔ یہ نیک شخص یمن پہنچا اور برہوت نامی کنویں میں جھانک کر آواز دی، اے فلاں بن فلاں میں نے تمہیں امانت دی تھی، وہ کہاں ہے؟ تھوڑی دیر بعد اس خراسانی شخص کی آواز آتی ہے۔ یہ نیک شخص افسوس اور پریشانی کے عالم میں اس سے پوچھتا ہے تم تو عبادت گزار اور دنیا سے بیزار شخص تھے، عذاب میں گرفتار ہو کر یہاں کیسے آ گئے؟ خراسانی جواب دیتا ہے میری عبادت تم پر ظاہر تھی مگر میرے ایک گناہ نے میری تمام عبادت کو ضائع کر کے مجھے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ میرا گناہ یہ تھا کہ میں نے اپنی ایک معذور بہن سے لاپرواہی برتتے ہوئے قطع رحمی یعنی رشتہ توڑے رکھا۔ نہ مجھے بہن کی فکر ہوئی نہ ہی میں نے کسی سے اس کے بارے میں پوچھا۔ جب میں مر گیا تو اللہ پاک نے اسی بات پر میری پکڑ فرمائی اور ارشاد فرمایا تو اپنی بہن کو کیسے بھول گیا؟ اس کے پاس کپڑے نہیں تھے اور تو کپڑے پہنتے ہوئے زندگی گزارتا رہا۔ وہ بھوکی رہتی اور تو پیٹ بھر کر کھاتا تھا، وہ پیاسی رہتی اور تو پی کر خوب سیراب ہوتا تھا۔ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں رشتہ داری کاٹنے والے پر رحم نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اسے لے جاؤ اور برہوت کے کنویں میں ڈال دو۔ بس حضرت ملک الموت علیہ السلام نے مجھے اس کنویں میں ڈال دیا اور اب مجھے عذاب دیا جا رہا ہے۔ اے میرے بھائی، تم میری بہن کے پاس جا کر میرے لیے معافی کی درخواست کرو، مجھے اس عذاب سے نجات پانے کی کوئی صورت نکالو۔ ہو سکتا ہے اللہ پاک مجھ پر رحم فرما دے، کیونکہ اس کی بارگاہ میں رشتہ داری کاٹنے کے علاوہ میرا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس نیک شخص نے پوچھا میری امانت کہاں ہے؟ خراسانی نے کہا میرے مکان کے فلاں کونے میں دفن ہے، جا کر وہاں سے نکال لو۔ چنانچہ اس نیک شخص نے اس مکان میں بتائی ہوئی جگہ کھود کر اپنی امانت نکال لی اور خراسانی کی بہن کی تلاش میں اس کے آبائی علاقے کی طرف نکل پڑا اور معلومات حاصل کر کے اس معذور بہن تک پہنچ گیا اور سارا ماجرا سنا دیا۔ یہ واقعہ سن کر بہن رونے لگی۔ نیک شخص نے اسے بھائی کے لیے دعا کرنے کا کہا تو وہ اپنی محتاجی کی شکایت کرنے لگی۔ نیک شخص نے اس کی ضروریات پوری کی، بہن خوش ہو گئی۔ اب یہ شخص واپسی مکہ مکرمہ میں لوٹ آیا تو یہ دیکھنے کے لیے کہ اس شخص کو عذاب سے رہائی ملی یا نہیں، ایک روز زمزم کنویں میں آواز دی تو مرحوم خراسانی نے جواب دیا الحمدللہ برہوت کنویں سے نجات مل گئی ہے اور اب میں زمزم کنویں میں امن و چین سے ہوں۔ سبحان اللہ۔ یا الہی رشتہ داروں سے کروں حسن سلوک، قطع رحمی سے بچوں اس میں نہ کروں بھول چوک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔